السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گی اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق یعنی یقیناً ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، کیا ہے کوئی قرآن مجید کو پڑھنے والا، کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ ہم نے تو قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے، لیکن کوئی ہے جو قرآن مجید سے سیکھے، جو قرآن مجید پر عمل کرے، جو ہمارے مقربین لوگوں میں شمار ہونا چاہتا ہے؟ تو کیا کوئی ہے ایسا؟ تو یقیناً اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے، قرآن مجید کو سیکھنے سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ قدردانی کرتے ہیں، اور انسان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بڑھاتے چڑھاتے رہتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان مخلص ہو کر اللہ رب العزت کے لیے کوئی چھوٹا سا کوئی نیک کام کرتا ہے، چھوٹا سا عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں ایسے اس کی پرورش کرتے ہیں، ایسے اسے بڑا کرتے ہیں جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچوں کو بڑا کرتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑے ہی قدردان ہیں۔ یقیناً ہمیں اللہ کے لیے مخلص ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ قیامت والے دن ہم باعزت طریقے سے اپنے آپ کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب کروا لیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا سبق ہے اسم اشارہ بعید۔ کل ہم نے پڑھا تھا اسم اشارہ قریب، آج ہے اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ بعید وہ اسم جس کے ساتھ کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ بعید کہا جاتا ہے۔ بعید بعودہ سے نکلا ہوا ہے، اور بعودہ کا معنی ہوتا ہے دور ہونا۔ جیسے وہ کتاب، وہ کتاب، ٹھیک ہے، کل ہم نے اسم اشارہ قریب میں کہا تھا یہ کتاب، یہ جو قریب چیز ہوتی ہے آپ اسے یہ کہہ کے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو دور کی ہوتی ہے اسے آپ وہ کہہ کے جو ہے نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ والی کتاب، دور والی چیز کی طرف اشارہ وہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس کی تھوڑی سی گردان یاد کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو سمجھنے میں اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہو۔ تو جیسے اس کی گردان لکھی ہوئی ہے، ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا، ٹھیک ہے، یعنی ذالکا کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد، مطلب یہ ہے کہ مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے آپ نے ذالکا کا صیغہ استعمال کرنا ہے۔ وہ ایک مرد، یہاں پر تو وہ ایک مرد لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی جنس جو مذکر ہوگی اور ایک ہوگی اس کے لیے آپ ذالکا کہہ سکتی ہیں۔ اگر آپ نے دو مذکر چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ زانکا سے کریں گی، اور اگر آپ نے زیادہ کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ کس سے کریں گے؟ اولائکا سے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر مرد مرد لکھا ہے، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، لیکن کوئی بھی مذکر چیز ہوگی تو اس کے لیے آپ یہی والی جو ہے وہ صیغے استعمال کریں گے، یہی والی اسم استعمال کریں گے۔ اور اگر آپ نے کسی مؤنث چیز کی طرف یا مؤنث عورت کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ تلکا، تانکا، اولائکا، تلکا وہ ایک عورت، تانکا وہ دو عورتیں، اولائکا وہ سب عورتیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اولائکا، اولائکا یہ جمع مذکر اور جمع مؤنث سب کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے باقی گردان میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، اس کو آپ یاد رکھ لیں۔ آگے جیسے ہم تھوڑی سی اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے جیسے مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ ذالکل کتابو، ذالکا وہ، الکتابو کتاب، وہ کتاب، وہ کتاب۔ آگے تھوڑا سا مزید جملے کو میں جو ہے نا تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ آپ کو جملہ اگر بنانے کا کہا جائے تو اس کو آپ اچھی سی جو ہے نا وہ ترتیب دے سکیں۔ جیسے ہے ذالکل کتابو لسعید، وہ کتاب سعید کے لیے ہے، یعنی سعید کی ہے، وہ کتاب سعید کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ذرا ہم نے ذالکا کا کیوں ہم نے جو ہے اسم استعمال کیا ہے۔ آپ الکتاب پہ ذرا غور کریں کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔
تو اگر وہ مذکر ہے اور واحد مذکر ہے تو ہم بھی واحد مذکر کا صیغہ استعمال کریں گے پیچھے اسم اشارہ جو ہے، اور اگر وہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مؤنث کی ہے تو آپ مؤنث کا کوئی اسم اشارہ استعمال کریں گے. پھر اگر وہ مذکر تثنیہ کا ہے تو تثنیہ کا اسم اشارہ استعمال کریں گے، اگر جمع کا ہے تو جمع کا، اور اگر وہ مؤنث جو ہے وہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے تو اس کے مطابق ہی آپ صیغہ استعمال کریں گے. جیسے ہمارے سامنے ایک جملہ تھا، وہ کتاب سعید کی ہے، تو ہم نے اس کی کیا عربی بنائی؟ پہلے ہم نے وہ کتاب کی بنا لی. آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اسم اشارہ اور جیسے آپ نے یہاں پر یہ گردان میں دیکھ رہے ہیں نا، ذالک ذانک اولئک تلک تانک اولئک، تو انہیں اسم اشارہ کہا جاتا ہے. اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نا اسے مشار الیہ کہا جاتا ہے. مشار الیہ، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہا جاتا ہے. تو اسم اشارہ اور مشار الیہ جو ہوتا ہے نا یہ اکٹھے ہی آتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پہلے اسم اشارہ استعمال کیا اور ساتھ ہی مشار الیہ استعمال کر دیا. ہمارے سامنے تھا وہ کتاب، تو وہ جو ہے اسم اشارہ ہے، کتاب جو ہے وہ مشار الیہ ہے کیونکہ کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو پھر ہم نے اس کی کٹھی عربی بنائی، ذالک الکتاب، وہ کتاب. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اچھا ایک دفعہ جملہ مکمل کریں. ذالک الکتاب، وہ کتاب کس کی ہے؟ لسعید، سعید کے لیے ہے. سعید کی ہے تو ہم نے لام زیر لی لگا دی. لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے اصل میں کے لیے، مطلب وہ کتاب جو وہ سعید کی ہے اصل میں نا. تو لیکن جملے کو میں وضاحت کے لیے کہ اچھی طرح سے اس کی جو وضاحت ہو جائے تو اس کے لیے ہم نے لام زیر لی لگا دیا. تو آپ کو پتہ ہے با، تا، کاف، لام، واو یہ حروف جارہ ہیں، اور ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے. تو اس لیے ہم نے پھر لام کی وجہ سے سعیدی کے نیچے زیر لگا دی، لسعیدی، لسعیدی، ٹھیک ہے. ذالک الکتاب لسعیدی. تو آپ یہاں پر نام ہے نا یہ سعید، اسم ہے، نام ہے، تو اس کے ساتھ تنوین بھی لگائیں، لسعیدن آئے گا، ٹھیک ہے. ذالک الکتاب لسعیدن، یہ اصل میں دو ہی لگی ہوئی ہیں لیکن اتنی واضح نہیں ہو رہی. ذالک الکتاب لسعیدن، وہ کتاب سعید کی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک جملہ، اگلا جملہ ہے وہ رسالہ وحید کا ہے، وہ رسالہ، وہ رسالہ وحید کا ہے. اب دیکھیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کے مطابق ہی آپ نے اسم اشارہ بھی استعمال کرنا ہے نا. تو اب ہم نے جب رسالے کو دیکھا تو یہ رسالے کے آخر میں گول تا آ رہی تھی. وہ جو ہاں ہوتا ہے نا وہ اصل میں گول تا ہی ہوتی ہے، تو وہ گول تا آ رہی تھی، اس سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ واحد مؤنث ہے. تو پھر ہم نے اس کے مطابق پیچھے جو اسم اشارہ استعمال کیا وہ بھی ہم نے واحد مؤنث کا استعمال کیا، ٹھیک ہے. تو کیا بنا؟ تلک الرسالۃ، تلک الرسالۃ لواحد، ٹھیک ہے. وحید کے لیے ہے یا وحید کا ہے ایک ہی بات ہے. تلک الرسالۃ لواحد. آگے ہے وہ سب رشید کی بیٹیاں ہیں، وہ سب بیٹیاں ہیں کس کی؟ رشید کی. اولئک، آپ کو پتہ ہے وہ سب کے لیے آپ اولئک کا استعمال کرتی ہیں تو بناتو بنتن کی جمع بنات ہوتا ہے. اولئک بناتو رشیدن، رشیدن، رشید کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ اکٹھے آئیں گے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اولئک رشید بناتن کر لیں، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اصل میں اشارہ کیا تھا وہ بیٹیوں کی طرف، ان بیٹیوں کی طرف. تو جو اسم اشارہ ہے اور جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، اصل مقصود یہاں پر بیٹیوں کے بارے میں بتانا ہے نا کہ وہ جو بیٹیاں ہیں وہ رشید کی ہیں. رشید کی اتنی بات نہیں ہو رہی جتنی بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے بیٹیاں یہاں پر مشار الیہ بنے گی. تو اشارہ مشار الیہ کو آپ نے اکٹھے ہی لکھنا ہوتا ہے. اولئک بنات رشیدن، اولئک بنات رشیدن، وہ سب رشید کی بیٹیاں ہیں. آگے لکھا ہوا ہے ذانکا، ذانکا الطفلانی، ذانکا الطفلانی اخوانن، ذانکا الطفلانی اخوانن. تو ذانکا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ دو مرد، یعنی دو مردوں کی طرف یا دو مذکر چیز کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ذانکا استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے پھر کیا کیا؟ وہ دو بچوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے ذانکا الطفلانی کر دیا، وہ دو بچے، ٹھیک ہے، وہ دو بچے. اتنا بھی ہمارا جملہ ٹھیک تھا کیونکہ ہم صرف پریکٹس کر رہے ہیں اسم اشارہ بعید کی. ذانکا الطفلانی، وہ دو بچے، لیکن آپ جملے کو مزید بھی جتنا چاہے بڑھا سکتے ہیں. تو ہم نے کیا وہ دو بچے بھائی ہیں،
وہ 2 بچے بھائی ہیں۔ تو ہم نے آپ کو پتہ ہے اخن ہوتا ہے ایک بھائی اور اخوان ہوتا ہے زیادہ بھائی، ٹھیک ہے۔ تو ذالک الطفلان اخوان، ذالک الطفلان اخوان، وہ 2 بھائی وہ 2 بچے اخوان بھائی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسم اشارہ آپ نے مشار الیہ کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اگر مشار الیہ مذکر ہے اور واحد مذکر ہے تو اسم اشارہ بھی واحد مذکر آئے گا۔ اگر مشار الیہ واحد مؤنث ہے تو اسم اشارہ بھی پیچھے واحد مؤنث آئے گا۔ اگر یہ مشار الیہ جو جمع مؤنث ہے تو آپ نے دیکھا پیچھے اولئک جمع مؤنث آیا ہے۔ اگر اسم اشارہ جو ہے وہ تثنیہ مذکر ہے تو پیچھے جو اسم اشارہ ہے وہ بھی تثنیہ مذکر ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا، اور اگر پھر بھی کچھ نہیں آئے گا سمجھ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا خیال رکھیے گا، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔